اچھا، تو آج ہم قرآن کی چند ایسی زبردست آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں زندگی کی دوڑ کے بارے میں ایک بالکل نیا زاویہ دیتی ہیں۔ ایک وہ دوڑ جو ہم روز بھاگتے ہیں، اور ایک وہ جس کا انعام ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جی ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ وعدے اور حقیقت، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عجیب سا تناؤ پیدا کرتا ہے۔ بالکل، اور ان آیات کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف سوال اٹھا کر چھوڑ نہیں دیتی، یہ ایک مکمل فکری نقشہ فراہم کرتی ہیں جس سے کوئی بھی اپنی ترجیحات کو یوں سمجھیں کہ از سر نو ترتیب دے سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ایک ایسی زندگی میں حقیقی قدر کیسے تلاش کی جائے جسے خود قرآن نے کھیل تماشا کہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا؟ بہت بڑا سوال ہے، اور اس میں انتہائی طاقتور تمثیلیں اور واضح تضادات ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کر یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اصل میں کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز محض ایک وقتی چمک۔ تو چلیں اس نقشے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت، آیت 18، اس کا آغاز ہی ایک ایسے عمل سے ہوتا ہے جو بظاہر تو دینا ہے لیکن حقیقت میں لینا۔ صحیح۔ اس میں صدقہ دینے والے مردوں اور عورتوں کا ذکر ہے، المصدقین والمصدقات، اور ان کے اس عمل کو اللہ کو دیا گیا قرض حسنہ کہا گیا ہے۔ یہ اچھا قرض کی اصطلاح مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی تصور ہے، مطلب سوچیں، کائنات کا مالک جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ انسان کے دیے ہوئے مال کو قرض کہہ رہا ہے۔ جی، یہ دینے والے کو عزت دینے کا، اس کے عمل کو وقار بخشنے کا ایک بے مثال انداز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی روحانی ٹرانزیکشن ہے جس میں سارا کا سارا منافع لوٹ کر دینے والے کے پاس ہی آتا ہے۔ اور منافع بھی کیسا؟ جی، قرآن کہتا ہے کہ اسے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے اجر کریم، یعنی ایک بہترین باعزت اجر ہے۔ اور یہ جو کئی گنا بڑھانے کی بات ہے، یہ کوئی عام بزنس ڈیل نہیں ہے کہ آپ نے 10 لگائے اور 20 مل گئے۔ یہاں تو حساب ہی الگ ہے۔ بالکل، حساب ہی الگ ہے۔ اور مجھے یہ بات بھی بہت اہم لگتی ہے کہ یہاں مردوں اور عورتوں دونوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ عام طور پر تو ایک ہی صیغے میں بات ہو جاتی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر دونوں کا ذکر ہے۔ بالکل، یہ روحانی میدان میں مکمل برابری کا اعلان ہے کہ نیکی، ذمہ داری اور اجر میں کوئی صنفی تفریق نہیں۔ اچھا، جو مرد دے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو عورت دے گی اسے اس کا اجر ملے گا۔ ہر روح اپنے عمل کی خود ذمہ دار ہے۔ یہ اس معاشرتی سوچ کی بھی نفی ہے جو عورت کو روحانی طور پر کمتر سمجھتی تھی۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی مالی قربانی کی۔ اگلی ہی آیت میں، یعنی آیت 19 میں، بات ایمان کی گہرائی تک چلی جاتی ہے۔ جی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، انہیں دو بہت بڑے خطابات دیے گئے ہیں: الصدیقون یعنی سچے، اور الشہداء یعنی گواہ۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ کیا یہ عام انسان کے لیے بھی ہے؟ یہی تو اس آیت کا کمال ہے۔ صدیق اور شہید یہاں صرف تاریخی شخصیات کے لیے خطابات نہیں ہیں، بلکہ یہ روحانی کیفیتیں ہیں، وہ مرتبے ہیں جن تک پہنچنے کی کوشش ہر مومن کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کے رینکس ہیں روحانیت میں؟ یوں کہہ سکتے ہیں، صدیقیت کا مطلب ہے سچائی کا وہ معیار جہاں آپ کی سوچ، آپ کا قول اور آپ کا عمل ایک ہو جائے، کوئی تضاد نہ رہے۔ یہ خلوص کی انتہا ہے۔ اور شہادت؟ اور شہادت کا مطلب صرف میدان جنگ میں جان دینا نہیں، بلکہ اپنے پورے وجود سے، اپنے ہر عمل سے حق کی گواہی دینا ہے۔ یعنی اپنی زندگی کو ہی سچائی کی دلیل بنا دینا۔ بالکل۔ اور پھر ان کے انعام کا ذکر بھی بالکل منفرد ہے۔ کہا گیا ہے لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اجر تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ نور کیا ہے؟ اور شعور ہے۔ اس دنیا میں یہ نور انہیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا۔ اور آخرت میں یہی نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اس کے بالکل برعکس، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے صرف انجام بتا دیا گیا، اولئک اصحاب الجحیم۔ وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ جی، کوئی نور نہیں، کوئی امید نہیں۔
یہ جو تضاد ہے نور اور آگ کا، یہ انتخاب کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ تو ایک طرف یہ ابدی اجر، عزت اور نور کا وعدہ ہے، لیکن اس اجر کو پانے کے لیے ہمیں جس میدان میں دوڑنا ہے، یعنی یہ دنیا، اس کی حقیقت بھی تو قرآن نے بالکل کھول کر بیان کر دی ہے۔ جی بالکل۔ آیت 20 تو جیسے انسانی زندگی کا ایکس رے ہے، اس میں دنیاوی زندگی کو 5 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے: لیب، کھیل، لہو، تماشا، وزینتن یعنی زینت، پھر وتفاخرم بینکم آپس میں فخر کرنا، اور وتکاثرم فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش۔ یہ تو جیسے پوری انسانی تہذیب کا خلاصہ ہے۔ بالکل، یہ انسانی نفسیات کی ایک ناقابل یقین تصویر کشی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ مراحل ہماری زندگی کی ترتیب سے جڑے ہیں۔ لعب یعنی کھیل، یہ بچپن کا دور ہے۔ صحیح۔ پھر لہو یعنی تماشا، یہ نوجوانی کا دور ہے، جب انسان نئی نئی چیزوں، فیشن اور تفریح میں کھویا رہتا ہے۔ اس کے بعد زینتن یعنی بناؤ سنگار کا مرحلہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ تو آج کی کارپوریٹ اور سوشل دنیا کی بہترین عکاسی ہے، تفاخر۔ جی، ایک دوسرے پر فخر جتانا، میرے پاس کون سی گاڑی ہے، میرا عہدہ کیا ہے۔ میں کہاں چھٹیاں مناتا ہوں۔ اور پھر آخری مرحلہ تکاثر، یعنی زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی دوڑ۔ وہی ریٹ ریس۔ جی، قرآن نے صدیوں پہلے اس ریٹ ریس کا نقشہ کھینچ دیا تھا، جسے ہم آج ماڈرن لائف کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تمثیل دی گئی ہے وہ تو کمال کی ہے، بہت گہری ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوئی، اس سے کھیتی اگی، جسے دیکھ کر کسان بڑا خوش ہوا۔ یہاں کسان کے لیے الکفار کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا ایک مطلب انکار کرنے والا بھی ہے اور کسان بھی۔ بالکل۔ یہ بہت لطیف اشارہ ہے کہ دنیا کی یہ ظاہری ہریالی اکثر حقیقت پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس کھیتی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ سوکھ کر زرد مصفرہ ہو جاتی ہے، اور آخر میں چورا چورا حطامم بن کر رہ جاتی ہے۔ یہ صرف فصل کی کہانی نہیں، یہ ہمارے حسن، ہماری جوانی، ہماری دولت، سب کی کہانی ہے نا؟ سب کی، ہر چیز جو آج سرسبز نظر آ رہی ہے، کل کو ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یہ تصویر دکھانے کے بعد آیت انسان کو ایک دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جی، کہ آخرت میں 2 ہی انجام ہیں، یا تو عذاب شدید عذاب، یا پھر وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا۔ اور ان 2 آپشنز کے بعد دنیا کی زندگی کا حتمی خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ یہ متاع الغرور کی ترکیب بہت سخت ہے۔ جی، سننے میں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہر خوشی، ہر رشتہ، سب دھوکا ہے۔ کیا یہ سوچ تھوڑی زیادہ مایوس کن نہیں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، آیت دنیا کی نعمتوں کی مذمت نہیں کر رہی، بلکہ اس غرور یعنی دھوکے کی مذمت کر رہی ہے جو ان نعمتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا۔ مسئلہ دنیا میں نہیں، دنیا پرستی میں ہے۔ مسئلہ گاڑی رکھنے میں نہیں، گاڑی کو اپنی شناخت اور فخر کا ذریعہ سمجھنے میں ہے۔ متاع الغرور وہ چیز ہے جو آپ کو اصل مقصد سے غافل کر دے۔ تو جو چیز اللہ سے قریب کرے وہ نعمت ہے، اور جو دور کر دے وہی دھوکے کا سامان ہے۔ بالکل، یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم چیزوں کو ان کے صحیح تناظر میں رکھیں۔ اچھا، تو ایک طرف ابدی جنت کا وعدہ ہے اور دوسری طرف دنیا کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو بالکل ہی دنیا چھوڑ دینی چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ اس واضح حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اگلی ہی آیت میں مایوسی یا رہبانیت کا درس نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے بالکل برعکس ایک انتہائی متحرک حکم دیا گیا ہے۔ جی، ایک مثبت حکم۔ فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ۔ یہ سابقوں کا لفظ بہت زبردست ہے۔ یہ سستی، کاہلی اور مایوسی کی مکمل نفی ہے۔ صحیح۔ یہ کوئی سست رفتار چال نہیں، بلکہ ایک مقابلہ ہے، ایک ریس ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ کہا کہ اپنی دوڑ کا رخ بدل دو۔ بالکل، دنیا کے مال و اسباب کی دوڑ کے بجائے مغفرت اور جنت کی دوڑ لگاؤ۔ اور اس دوڑ کا انعام کیا ہے؟ ایک ایسی جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، ارضھا کارض السماء والارض۔ یہ وسعت کا ذکر کیوں کیا گیا؟
یہ انسانی تصور کو وسعت دینے کے لیے ہے۔ اچھا، جب انعام اتنا بڑا ہو، اتنا لامحدود ہو، تو اس کے لیے کوشش بھی غیر معمولی ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کی تنگیوں کے برعکس ایک لامحدود امکان کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر آیت کے آخر میں ایک بہت ہی اہم نقطہ واضح کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور پھر فوراً بعد کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہاں آ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ اس کے فضل سے ہی ملنا ہے تو پھر یہ دوڑ لگانے اور محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ اسلام کے بنیادی عقیدے یعنی کوشش اور توکل کے درمیان خوبصورت توازن ہے۔ سابقوں کہہ کر ہمیں اپنی پوری کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، ہمیں ریس میں حصہ لینا ہے، بھرپور تیاری کرنی ہے۔ جی، اور اپنی پوری طاقت سے دوڑنا ہے، لیکن نتیجے کا اختیار ہمارے پاس نہیں، کامیابی اللہ کے فضل سے ہی ملے گی۔ تو ہماری کوشش ہمیں اس فضل کا اہل بناتی ہے۔ بالکل، اگر ہم دوڑیں گے ہی نہیں تو انعام کے مستحق کیسے ہوں گے؟ یہ ہمیں دو انتہاؤں سے بچاتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی محنت پر بھروسہ کرتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو سب کچھ قسمت پر چھوڑ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ صحیح۔ قرآن کہتا ہے دوڑو، لیکن یہ یاد رکھو کہ جیت اللہ کے فضل سے ہی ہوگی۔ اور آیت کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جی، یہ اس بات پر مہر لگا دیتا ہے کہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہماری کوششوں اور ہماری کوتاہیوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات نے ہمارے سامنے دو بالکل مختلف قسم کی قدروں کے نظام رکھے ہیں۔ ایک نظام متاع الغرور کا ہے، جو کھیل، تماشے، فخر اور کثرت کی دوڑ پر مبنی ہے، اور یہ نظام باہر سے بہت چمکدار لیکن اندر سے کھوکھلا اور عارضی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا نظام اجر کریم اور رضوان کا ہے، جو ایمان، سچائی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر مبنی ہے۔ یہ راستہ شاید کم چمکدار ہو، لیکن اس کا پھل دائمی اور حقیقی ہے۔ انتخاب ہمیں خود کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ انتخاب کوئی ایک دن کا نہیں بلکہ ہر روز، ہر لمحے کا ہے۔ ہم اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی صلاحیتیں کس چیز کے لیے لگا رہے ہیں؟ کس دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں؟ یہی سوال ان آیات کا مرکزی پیغام ہے، اور اسی سے جڑا وہ آخری غور طلب نقطہ ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہتے تھے۔ جی، ان آیات میں دوڑ کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں کسی نہ کسی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص دھوکے کے سامان کی دوڑ اور مغفرت اور جنت کی دوڑ میں عملی طور پر کیسے فرق کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے۔ شاید اس کا ایک جواب نیت میں چھپا ہے۔ دو لوگ ایک ہی کام کر رہے ہو سکتے ہیں، مثلا دفتر میں محنت کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک شخص کی دوڑ کا مقصد صرف پروموشن اور زیادہ تنخواہ ہے، یہ تفاخر اور تکاثر کی دوڑ ہے، جبکہ دوسرا شخص وہی محنت اس نیت سے کر رہا ہے کہ وہ حلال رزق کمائے، اپنے خاندان کی کفالت کرے۔ تو اس کی دوڑ مغفرت کی دوڑ کا حصہ بن جاتی ہے۔ جی، عمل ایک ہی ہے، لیکن نیت نے دوڑ کا میدان بدل دیا۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی ہمیں اپنے ہر عمل سے پہلے خود سے یہ پوچھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہے؟ بالکل۔ کیا یہ میرا نفس ہے، میرا تکبر ہے، یا اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے؟ کیا میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں، یا اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو؟ یہی وہ پیمانہ ہے جو ہر قدم پر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں یا غلط۔ تو جب انسان کی ترجیح رضوان یعنی اللہ کی رضا بن جاتی ہے تو دنیا کی چیزیں اس کے لیے دھوکے کا سامان نہیں رہتی، بلکہ آخرت کی کھیتی بن جاتی ہیں۔ پھر وہ مال کماتا ہے تو قرض حسنہ دینے کے لیے، علم حاصل کرتا ہے تو حق کی شہادت دینے کے لیے، اور اس کی پوری زندگی ایک ایسی دوڑ بن جاتی ہے جس کی منزل فانی نہیں بلکہ لازوال